اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الانعام آیت نمبر 111۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور اللہ ان پر ہر چیز آنکھوں کے سامنے گروپ بائی گروپ جمع کر دیتے تو وہ تب بھی ایمان نہ لاتے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا، اور ان میں سے اکثر لوگ جہالت سے کام لیتے۔ آیت نمبر 112 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اسی طرح اللہ نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، اور جو ایک دوسرے کے دل میں ملمعہ کی ہوئی چکنی چپڑی باتیں وسوسے کے طور پر دھوکہ دینے کے لیے ڈالتے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ کا رب انہیں جبراً روکنا چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے۔ اگر یہ شیطانوں کو اللہ تعالیٰ سٹاپ کرنا چاہتا تو وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ سو آپ انہیں بھی چھوڑ دیں اور جو کچھ وہ بہتان باندھ رہے ہیں اسے بھی چھوڑ دیں۔ آیت نمبر 113 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور یہ اس لیے کہ ان لوگوں کے دل میں اس فریب کی طرف مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ وہ اسے پسند کرنے لگیں، اور یہ بھی کہ وہ انہی اعمال بد انجام لاتے ہوئے ارتکاب کرنے لگیں جو ان کے وہ خود مرتکب ہو رہے ہیں، جو خود کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 114 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فرما دیجئے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم وہ فیصل تلاش کروں؟ یعنی اللہ کے علاوہ ہٹ کے کوئی اور میرا حاکم ہو جائے یا کوئی اور میرے اوپر بادشاہی کرنے والا تلاش کروں کیا؟ بلکہ ان سے پوچھو بول رہے اللہ تعالیٰ، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری طرف کمپلیٹلی ڈیٹیل میں واضح لائے عمل پر مشتمل ایک کتاب نازل فرمائی ہے۔ یعنی زندگی کے ضابطۂ حیات پہ کمپلیٹ ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، کیسا کرنا، لائے عمل کیا قائم کرنا زندگی میں، ساری چیزوں کی ڈیٹیل اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے۔ اور وہ لوگ جن کو اللہ نے پہلے کتاب دی تھی دل سے جانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے مبنی برحق یعنی حق پر اتارا ہوا ہے، بس آپ ان اہل کتاب کے بارے میں شک کرنے والوں میں نہ ہوں کہ یہ لوگ قرآن کا وحی ہونا جانتے ہیں یا نہیں۔ رسول اللہ کے ڈائریکشن میں رسول اللہ کو بولنے کا مطلب یہ ہم کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، رسول اللہ کو تو سب معلوم ہے، ہم لوگ مسلمانوں کو مومنوں کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شک میں مبتلا مت ہو۔ آیت نمبر 115 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کی روح سے پوری ہو چکی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے جسٹیفائیڈ اور ایک دم ٹروتھ کے ساتھ آلریڈی قرآن اتر جانے کے بعد پوری ہو چکی ہے۔ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 116 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر تو زمین میں موجود لوگوں کی اکثریت کا کہنا مان لے تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ زمین میں جتنے بھی میجورٹی لوگ ہیں نا، اگر ان لوگوں کا کہنا مان لیا اپن تو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے سے اپنے کو بھی مطلب وہ لوگ اپنے کو بھی سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ حق و یقین کے بجائے صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے خیالات جیسے آئے، جیسا سوچ لیے اس کو وہ فالو کر لیتے ہیں، محض غلط خیاس آ رہی ہیں، غلط چیزاں سوچتے ہیں، اور دروغ گوئی یعنی بےہودگی کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ 117 آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ کا رب ہی اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا ہے، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی خوب واقف ہے۔ جو اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو ہدایت یافتہ ہے اس کو بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔
آیت نمبر 118 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سو تم اس ذبیحہ یعنی ذبح سے کھایا کرو جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو تو۔ آیت نمبر 119 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس ذبیحہ سے نہیں کھاتے جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے، تم ان حلال جانوروں کو بلا وجہ حرام ٹھہراتے ہو حالانکہ اس نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل میں بیان کر دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، سوائے اس صورت کے کہ تم محض جان بچانے کے لیے ان کے بقدر حاجت کھانے کی طرف انتہائی مجبور ہو جاؤ، سو اب تم اپنی طرف سے اور چیزوں کو مزید حرام نہ ٹھہرایا کرو۔ آلریڈی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر چیزیں حرام کر دیے ہیں، وہ تمہارے جو بھلائی میں وہی حرام کرے ہیں، اور تم جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ بولے کہ جو حرام کرے چیزیں ابھی تم مرنے کو آگے ٹانگا لگڑ لے تو ایسی صورت میں کھا لو بول کے بولے جان بچانے، اس سے علاوہ اور چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام مت کر لو بولے اللہ تعالیٰ۔ بے شک بہت سے لوگ بغیر اسٹرانگ نالج کی، بغیر پختہ علم کے اپنی خواہشات اور من گھڑت امیجینیشنز کے ذریعے لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں، اور یقیناً رسول اللہ کا رب حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 120 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم ظاہری اور باطنی یعنی آشکار وہ پنہا دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو، یعنی دکھنے والے اور نہیں دکھنے والے، اندرونی طور پہ جو خاموشی سے بیٹھ کے جو سوچتے ہیں گندے چیزاں گندے گناہ، وہ دونوں چیزاں چھوڑ دو۔ بے شک جو لوگ گناہ کما رہے ہیں انہیں عنقریب سزا دی جائے گی، اور ان اعمال بد کی وجہ سے جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں یعنی وہ کر گزرتے ہیں اعمال بد۔ آیت نمبر 121 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو تم اس جانور کے گوشت سے نہ کھایا کرو جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور بے شک وہ گوشت کھانا گناہ ہے، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کے کہنے پر چل پڑے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 122 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بھلا وہ شخص جو مردہ یعنی ایمان سے محروم تھا پھر اللہ نے اسے ہدایت کی بدولت زندہ کر دیا، ہدایت دے کے پھر اللہ نے اس کے لیے ایمان اور معرفت کا نور پیدا فرمایا، یعنی پہچاننے کا نور پیدا فرمایا، اب وہ اس کے ذریعے دوسرے لوگوں میں بھی روشنی پھیلانے کے لیے چلتا ہے، یعنی دوسرے لوگوں میں بھی تبلیغ کرتا ہے، وہ جو معرفت پا چکا ہے، معرفت کا نور جو دیکھ چکا ہے، پہچان کا نور جو دیکھ چکا ہے، وہ دوسرے لوگوں میں پھیلانے کے لیے چلتا ہے۔ اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں اس طرح کھڑا پڑا ہے کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اس طرح کافروں کے لیے ان کے وہ اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر کے دکھائے جاتے ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 123 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اسی طرح اللہ نے ہر بستی میں وڈیروں اور رئیسوں کو وہاں کے جرائم کا سرغنہ بنایا ہے، یعنی وہاں کے جو ڈومیننٹ ہے لوگ، جو رچ لوگ ہیں، جو وہاں گورنمنٹ کرتے ہیں، ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے، کرائم کا سرغنہ، کرائم کا سردار ہے لوگ بنائے تاکہ وہ اس بستی میں مکاریاں کرے، اور وہ حقیقت میں اپنی جانوں کے سوا کسی اور سے دھوکہ نہیں کر رہے ہیں، وہ اس کے انجام بد کا جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کا شعور بھی نہیں رکھتے، احساس بھی نہیں ہوگا، فیلنگ بھی نہیں۔ آیت نمبر 124 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی ویسی ہی نشانی دی جائے جیسی اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے، یعنی رسولوں کو جیسا اللہ تعالیٰ نے نشانہ دیا ہے
یہ پبلک بول رہی ہے ہمارے کو بھی ویسی نشانیاں دو، جب تک ایمان نہیں لاتے کرتے. اللہ خوب جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کا محل کسے بنانا ہے، یعنی رسول کس کو بنانا ہے، اللہ خود جانتا ہے. عنقریب مجرموں کو، کرمنلز کو اللہ کے سامنے ذلت رسید ہوگی، یعنی ذلت ان کو دی جائے گی اور سخت عذاب بھی ملے گا، اس وجہ سے کہ وہ مکر اور دھوکہ دہی کرتے تھے. آیت نمبر 125 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بس اللہ جس کسی کو فضلاً اپنے رحم سے ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کسی کو عدلاً یعنی جسٹیفیکیشن کے تحت اس کی اپنی خرید کردہ مس گائیڈنس پر ہی رکھنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا سینہ ایسی شدید گھٹن کے ساتھ کم کر دیتا ہے، گھٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی ذاتی نہیں کر رہے، اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو اس کے حرکتیں ہیں، جسٹس کے تحت اللہ تعالیٰ ایسا کر رہے ہیں. وہ بمشکل آسمان یعنی بلندی پر چڑھ رہا ہو، اسی طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب ذلت واقع فرماتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. آیت نمبر 126 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور یہ اسلام ہی ہے کہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، بے شک اللہ نے نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے آیتیں تفصیل سے بیان کر دی. آیت نمبر 127 میں اللہ پاک فرماتے ہیں انہی کے لیے ان کے رب کے سامنے سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا مولا ہے، اور ان عمل صالح کے باعث وہ انجام دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، جو اعمال وہ کرتے تھے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ سلامتی کا گھر ان کو عطا کیا ہے. آیت نمبر 128 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جس دن وہ ان سب کو جمع فرمائے گا تو ارشاد ہوگا اے گروپ آف جنس یعنی گروہ جن یعنی شیاطین، بے شک تم نے بہت سے انسانوں کو مس گائیڈ کر لیا، گمراہ کر لیا، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدے حاصل کیے ہیں، یعنی شیطانوں سے بہت فائدے انجوائے کرے کرتے لوگ، اور اسی غفلت میں اور مفاد پرستی کے عالم میں یعنی خود غرضی یعنی خود کے فائدے کی عالم میں ہم اپنی اس میعاد یعنی اللہ تعالیٰ جو موت کا ٹائم فکس کرے تھے اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی، یعنی موت آ گئی مگر ہم اس کے لیے کچھ تیاری نہ کر سکے. اللہ فرمائے گا اب دوزخ ہی میں تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اسی میں رہو گے مگر جو اللہ چاہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے. آیت نمبر 129 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اسی طرح ہم ظالموں سے بھی بعض کو بعض پر مسلط کرتے ہیں اور ان اعمال بد کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے ہیں. آیت نمبر 130 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے گروہ جن و انس گروپ آف جن انسان، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیتیں بیان کرتے تھے اور تمہارے اس دن کی پیشی یعنی اللہ کے پاس پیش ہونے سے تمہیں ڈراتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور وہ اپنی جانوں کے خلاف اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کافر یعنی حق کے انکاری تھے.